ہم اگر شریعت کی بات کرتے ہیں یا یہ عاجز اگر شریعت کی بات کرتا ہے، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس وقت اجتماعی طور پہ اب ہمیں انفرادی عبادات سے بڑھ کر اب اجتماعی کام کرنا ہے، کیونکہ اس وقت دین کے معاملات خطرے سے گر گئے ہیں، خطرات میں گرے ہوئے ہیں۔ آپ کے اسلام پہ دشمن حملہ آور ہو چکا ہے، بلکہ وہ اپنا کام کر گیا ہے۔ اب تو وہ مزے لے رہا ہے کہ اس نے ہمارے لکھوکھا کروڑوں مسلمان مار دیے ہیں، اور پھر بھی انسانیت کا چیمپئن بنا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ انصاف کے لیے آئے ہیں اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، داعش کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، بنیاد پرستوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں مذہبی ان کو ختم کرنے کے، ان کے نزدیک یہ گالی ہے، اس کو ان کے نزدیک ہم مجرم ہیں، ہم دہشت گرد ہیں مسلمان جو اپنے دین پہ چلتے ہیں۔ انہوں نے مختلف جو شیطان اعظم ہے اس کے ساتھ ہنود و یہود و نصارہ سارے مل کر آج سے نہیں کئی سالوں سے اب وہ کام کر رہے تھے، اب انہوں نے مکمل اپنا طاقت حاصل کر لی ہے، دنیا عرب پہ وہ قابض ہو چکے ہیں، باقی بھی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو انہوں نے تہس نہس کر دیا ہے، اور پھر بھی وہ منصف ٹھہرے۔ سلامتی کونسل ان کی، یو این او ان کی، یو این او کے تمام ادارے ان کے، اس کے نیچے جو انہوں نے ذیلی ادارے بنائے ہوئے ہیں یو این او کے، پتہ نہیں کتنے بیسیوں سینکڑوں ادارے بنائے ہوئے ہیں، ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ یہ یہودی نصارہ یہ کرتے ہیں، اور دوسرے غریب ملکوں کو بھی انہی کے ذریعے این جی اوز کے ذریعے یہ پیسہ دیتے ہیں، امداد دیتے ہیں۔ اصل میں ان کو غلام رکھنے کا یہ طریقہ ہے، یہ واردات ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ بظاہر تو آزادی کی جنگیں لڑی گئیں، یہ جو پچھلی صدی کے شروعات میں 20ویں صدی کی شروع میں، اور وہ 40 اور 1950 کے جو یہ نصف صدی ہے، اس میں نو آبادیاتی نظام بظاہر ختم ہوا، سامراجی نظام ختم ہوا، سرمایہ دوسرا جو استعماری نظام ختم ہوا، لیکن ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے دھوکہ کیا، انہوں نے ایک اور طریقہ استعمال کیا، یو این او بنائی، سلامتی کونسل بنائی، سب کو ان کا ممبر بنایا، اس کے ذیلی ادارے بنائے، ساری دنیا کو ان کا ممبر بنایا، اس میں اپنے قوانین وضع کیے، اپنی مرضی کے قوانین وضع کیے، جو بھی ان کے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اس پہ ان کی گرفت میں آ جائے گا، اس پہ پابندیاں لگ جائیں گی، اس کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا، جو وہ کہیں گے وہ اسے کرنا پڑے گا۔ آج یہی بات ہے پاکستان میں، پاکستان کی حکومت ان کے نرغے میں ہے، امریکہ کے نرغے میں ہے، یورپ کے نرغے میں ہے، یہ یورپین یونین کے نرغے میں ہے، یہ جتنے بھی عالم کفر ہے وہ اس وقت عالم اسلام کو اس نے دبوچ رکھا ہے، اور پاکستان بھی اس کا، ہم بھی غلام ہیں، ہم آزاد قوم نہیں ہیں، ہم ان کے غلام ہم پہ مسلط ہیں، ان کے غلام ہم پہ مسلط ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اسی مسلمانی نہیں کہتے، ہم مسلمانی شریعت کے ساتھ ہے، اپنے نظام کے ساتھ ہے، اپنے قرآن کے ساتھ ہے، اپنے ہمیں قرآن نے گائیڈ لائنز دی ہیں، جو ہمارے اسلاف نے دی ہیں، جو دونوں جہانوں کے سردار نے ہمیں دی ہیں، صحابہ کرام نے دی ہیں، اور باقی اسلامی تاریخ ہمارے سامنے پڑی ہے۔ ہمیں ان سے مدد لینی چاہیے، ان سے طاقت ڈرائیو کرنی چاہیے، لیکن ہے کیا کہ ہمیں اس سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ہم جب دین کی بات کرتے ہیں، جب شریعت کی بات کرتے ہیں، جب اپنے نظام کی بات کرتے ہیں تو کوہرام مچ جاتا ہے عالم کفر میں۔ کیا قصور ہے تحریک لبیک پاکستان کا؟ کیا قصور ہے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اور آپ کے جو فالورز ہیں ان کا کیا جرم ہے؟ ان کا یہی جرم ہے کہ وہ دین کی بات کرتے ہیں، وہ جو شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں،
جس کے لیے پاکستان وجود میں ہے اس کی بات کرتے ہیں، اور وہ دین، ان کی پاکستان کی بنیاد دین اور دین کو نافذ کرنے والے، سوال ہے کہ دین کو نافذ کرنے والے علماء ہیں یا جہلاء ہیں؟ تو پھر جہلاء کیوں ہمارے قوم پہ مسلط ہیں؟ پھر جاہل، اور جو جاہل جو علماء کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، اندازہ لگائیں کہ آپ کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے اس کے نزدیک جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، جو وہ اسلام پیش کر رہا ہے امریکہ کا اور یہود و نصارہ نے جو اسے اسلام سکھایا ہے وہ اپنا اسلام لے کر پھر رہا ہے۔ کہتا ہے بات تو مدینہ کی ریاست کی کرو، لیکن ملک میں ہر کام جو ہے اسلام کے خلاف کرو، دین کے خلاف کرو، شریعت کے خلاف کرو۔ کیا یہ اسی کام کے لیے حکومت رہ گئی ہے؟ اور بھائی بے وقوف، اگر تم دین لانا چاہتے ہو، دین میں مخلص ہو، تو پھر علماء کو آگے لاؤ، پھر دین والوں کو آگے لاؤ۔ جو تم نے اپنے ارد گرد اکٹھی کی ہوئی ہیں یہ تو چمچے ہیں، یہ تو کچرا ہے، اور یہ تو بکاؤ مال ہیں، یہ تو ہر دور میں ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کا تو کام مفادات حاصل کرنا ہے۔ دین والے وہ لوگ ہیں جو متقی، صالح، پرہیزگار اور بکنے جھکنے والے نہیں، حق بات کہنے والے ہیں اور اس کی خاطر اپنی گردنیں کٹوانے والے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ کام تحریک لبیک پاکستان نے ماضی قریب میں کر کے دکھایا ہے۔ ہم نے ختم نبوت پہ میں کیا کہوں، یہ المیہ پہ المیہ ہے، پھٹتا ہے، سینہ پھٹتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ 22 کروڑ کے ملک میں کوئی بھی نہیں ہے جو یہ بات سمجھے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ 7 ستمبر کو جو ختم نبوت کے حوالے سے 7 ستمبر 1974 کو جب قادیانیوں کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے از روئے آئین اور قانون دفن کر دیا گیا اور انہیں بدترین کافر قرار دے دیا گیا متفقہ طور پہ اسمبلی سے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم سوال کریں، قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ سوال کرے، ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ سوال کرے کہ کیا وہ فتنہ دب گیا، ختم ہو گیا، یا پہلے سے بڑھ گیا۔ پھر اس قانون سازی کا فائدہ، پھر اس ترمیم کا فائدہ، پھر اس متفقہ قرارداد پہ متفقہ رائے دے کر انہیں متفقہ طور پہ کافر قرار دینے کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کک فائدہ نہیں ہوا، بلکہ نقصان بڑھ گیا ہے۔ فتنہ ختم ہونے کی بجائے فتنہ اور بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہر حکومت اس کے بعد آنے والی 74 کے بعد ہر آنے والی حکومت نے قادیانیوں کو اٹھایا ہے، ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کو عہدے دیے ہیں، نازک جو پوسٹیں ہیں اداروں میں، جو اہم ترین پوسٹیں ہیں، ان پہ انہیں فائز کیا ہے۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے اسمبلی میں، اور اس ڈاکے میں سارے ڈاکو آج جو اب چیمپئن بنتے ہیں کہ جی ختم نبوت کے چیمپئن، ناموس رسالت کے چیمپئن اور اسلام کے چیمپئن بننے، اور یہ اس خان کو کریڈٹ دیتے ہیں، یا قوم بھول گئی ہے یا ہمارے حافظے کمزور ہے۔ ختم نبوت کا بل تیار کرنے میں، وہ امینڈمنٹ تیار کرنے میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں یہ ساری پارٹیاں شریک تھیں، اور بشمول جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان، PPP، تحریک انصاف، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف اور نون لیگ تو خیر وہ تو حکومت میں تھی، اسی کے امام میں تو سب کچھ ہوا۔ کیا فتنہ دب گیا؟ کس نے فتنہ پھر زندہ کیا ہے؟
قادیانی فتنہ کون کہتا ہے کہ قانون سازی سے یا 7 ستمبر کو ایک بہت بڑا انقلاب، ایک بہت بڑا مارکا اور ایک بہت بڑی بات ہو گئی تاریخ اسلام میں کہ جی قادیانیوں کا فتنہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا؟ اور فتنہ دفن نہیں کیا، جو اس فتنے کو بڑھانے والے ہیں، اس فتنے کو آگے لے کر چلنے والے ہیں، ان کی گردن زنی کیوں نہیں ہوتی؟ ان سے باز پرس کیوں نہیں ہوتی؟ ان پہ مقدمے کیوں نہیں چلتے؟ مقدمے چلتے ہیں تو ہم پہ چلتے ہیں۔ ہم جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان والے، ہم جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہمارے لیے جیلیں ہیں، ہمارے لیے گولیاں ہیں، ہمارے لیے بم ہیں، ہمارے لیے بدترین تشدد ہے، اور تم جو ڈاکو ہو تمہیں جیلوں میں ہونا چاہیے، تمہیں گولیوں سے بھوننا چاہیے، اس کے حقدار تم لوگ ہو۔ ہم نے تو کوئی جھول ہم نے نہیں دکھایا قوم کو اب تک۔ تحریک لبیک پاکستان اپنے کردار میں اور پورے وقار کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ اور پوری تقوی کے ساتھ ہم نے قوم پہ یہ ثابت کیا ہے کہ اس دور میں اگر کوئی سیاسی جماعت، دینی جماعت میدان عمل میں ہے، جو کہ پاکستان کی بھی محافظ ہے، نظریہ پاکستان کی بھی محافظ ہے، ختم نبوت کی محافظ ہے، ناموس رسالت کی محافظ ہے، اور ایٹ لارج دین کی محافظ ہے، تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ پھر کیوں؟ پھر ظلم بھی ہمارے اوپر، اور ہمیں بدنام بھی کیا جاتا ہے، پھر ہمیں کیوں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے؟ آپ خود انصاف کرے، قوم انصاف کرے کہ جیلوں میں ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو ڈاکو بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، یا ہمیں ہونا چاہیے جنہوں نے اسمبلیوں میں ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے ختم نبوت کے پیروکاروں کو گولیوں سے بھون ڈالا، جنہوں نے ناموس رسالت والوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور جو ان کے مرتکب جو غیر مسلم تھے ان کو عزت و احترام کے ساتھ باہر کے ملک میں بھیج دیا، انصاف کا خون کیا، آج بھی خون ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ شخص جو ہم پہ مسلط ہے یہ بات کرتا ہے کہ قانون کا جو احترام نہیں کیا جاتا، قانون کی حرمت نہیں ہے، قانون کو تقدس حاصل نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ انصاف نہیں ملتا۔ تم پھر کاہے کے وزیر اعظم ہو؟ تم اگر چوروں کو نہیں پکڑ سکے، اگر تم پاکستان کو لوٹنے والے کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے، اور اگر تم نے خود قانون کا مذاق اڑایا، تمہاری انتظامیہ نے، یہ قانون کوئی موم کی ناک نہیں ہے کہ جدھر چاہو اسے مروڑ رہو۔